السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے یقیناً گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا، ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سنن ابی داؤد جلد اول کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب البول فی الماء الراکد سے کریں گے۔ سبق دھیان توجہ سے سماعت فرمائیے، اپنا صفحہ سبق کا نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب البول فی الماء الراکد، ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر وہ اس سے غسل کرے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، کہ وہ اس میں سے کہ ہرگز ٹھہرے پانی میں کھڑے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں سے کوئی غسل جنابت کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ٹھہرا پانی اگر وہ چلتا نہیں ہے تو اس میں یعنی کہ پیشاب کرنے سے ممانعت اس لیے کی گئی ہے، ایک تو اس کو ناپاک کرنا، اس کو وہ اگر یعنی بڑا حوض یا بڑا تالاب نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس پیشاب کرنے سے پانی کے ناپاک ہونا اس میں کوئی تردد نہیں رہ جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی ایسے ٹھہرے پانی میں ہرگز پیشاب کر کے دوسروں کے لیے کوئی تکلیف کھڑی اور اذیت کھڑی نہ کرے، اور دوسروں کے لیے یہ پانی جو قابل استعمال ہے اس کو ناقابل استعمال نہ بنائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے منع فرمایا۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے باب الوضوء بصور الکلب، وضو کرنا کتے کے جھوٹے پانی سے۔ سور کلب، اس باب میں دو بحثیں ہیں، یہ بحث سن لیں۔ پہلی بحث یہ ہے کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، پہلی بحث تو یہ۔ اس میں ائمہ کے مابین اختلاف یوں ہے، ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ سور الکلب نجس ہے، یعنی وہ ناپاک ہے۔ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ سور الکلب وہ پاک ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل حدیث پاک ہے، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب۔ لفظ طہور اس بات کا مقتضی ہے کہ برتن ناپاک ہے تو یقیناً سور بھی ناپاک ہے، یعنی کتے کا جھوٹا وہ ناپاک ہے۔ دوسری دلیل، بعض احادیث میں ولوغ کلب کے بعد رجسن کے الفاظ ہیں کہ ولوغ کلب کے بعد برتن کو پاک کیا جائے گا کیونکہ اس کا جھوٹا نجس ہے، تو معلوم ہوا کہ سور الکلب نجس اور ناپاک ہے۔ بہرحال امام مالک کی جو دلیل ہے کہ وہ سور الکلب کو پاک قرار دیتے ہیں وہ قرآن مجید سے ہے، جس میں آتا ہے مکلبین تعلمونہن۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا۔ سب کا مطلب یہ ہے کہ جو کتے شکار کے لیے تعلیم یافتہ ہیں اس کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شکار پر چھوڑا جاوے تو وہ شکاری کتا خرگوش کو شکار کر کر مردہ لاوے تو وہ مرا ہوا شکار بھی حلال ہے۔
شرط یہ ہے کہ خرگوش کے جسم سے کسی جگہ سے خون نکلا ہو تو شکار منہ سے کیا جاتا ہے، لہذا کتے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جب اس کتے کا شکار حلال ہے، ظاہری بات ہے کتا شکار کرے گا تو اس کے منہ کا لعاب تو جسم پر شکار کے جسم پر لگے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور الکلب وہ پاک ہے۔ امام مالک کے نزدیک جواب اس کا جو احناف کے اور جمہور کی طرف وہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، جس طرح کتے کے ذریعے سے شکار جائز ہے، اسی طرح تو شیر یا چیتا شکار کے لیے تعلیم یافتہ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے بھی شکار جائز ہے۔ پھر اگر ان شیر یا چیتے کے جھوٹے کو بھی پاک کہنا پڑے گا، حالانکہ ان کا جھوٹا نجس ہے، تو کتے کا جھوٹا بھی نجس ہے بالاتفاق۔ جواب نمبر 2، شکار کے جس حصے پر کتے کا منہ لگا ہے اس حصے کو دھویا جائے گا یا کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، ہم بھی اس حصے کو کھانے کے قائل نہیں ہیں، یعنی کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ لعاب بھی نجس ہے۔ بہرحال باقی جو تیسرا جواب ہے، قرآن پاک میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا، کتا بھی خبائث میں شامل ہے۔ تو اس اصولی جو دلائل ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس میں عمومی الفاظ ہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ کتا بھی نجس العین ہے، خبیث ہے، اس کی حرمت بھی اس میں شامل ہے، حرمت بھی اور اس کا نجاست اور لعاب کا نجس ہونا بھی۔ دوسری بحث اس میں یہ ہے، برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن حضرات کے نزدیک سور الکلب نجس اور ناپاک ہے تو پاک کرنے کا، برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں احناف کا مسلک یہ ہے، بلوغ قلب کے بعد 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، 7 مرتبہ دھونا بھی مستحب ہے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا مصلحت کی بنا پر اچھا عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، احناف کا مسلک یہ ہے، کتا منہ مار لے، جھوٹا کر لے پانی، تو اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا تو واجب ہے، 7 مرتبہ دھونا مستحب اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا مزید مصلحت کی بنا پر جائز ہے، کوئی فرض و واجب نہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کا مسلک بلوغ قلب کے بعد 7 مرتبہ برتن کو دھونا واجب ہے، 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ امام مالک تو یہ فرماتے ہیں مزید 7 مرتبہ دھونا امر تعبدی ہے، یعنی خلاف قیاس ہے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ برتن کو صاف کرنا بھی واجب ہے۔ امام احمد کا مسلک یہ 8 مرتبہ دھونا واجب ہے، مٹی کے ساتھ صاف کرنا بھی واجب ہے، یعنی کہ 8 مرتبہ دھونا اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا۔ یہ تمام حضرات کے یعنی کہ مذاہب آپ کے سامنے آ گئے۔ احناف کی دلیل، بعض احادیث میں بلوغ قلب کے بعد فَيَغْسِلُهُ 3 مرات کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اس مسئلہ میں 3 مرات کا ہے، حالانکہ 7 مرتبہ کی روایات کے راوی بھی یہی ہیں۔ یہ دلائل ہیں احناف کے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ جی اب ہم ترجمۃ الباب کے ذیل میں جو احادیث امام ابو داود لے کر آئے ہیں ان میں تینوں ذکر ہے کہ 7 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر ہے، اور جس میں کہیں ایک یہ بھی ذکر ہے کہ پانی سے 7 مرتبہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے برتن کو، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال احناف کا مذہب یہ مٹی سے صاف کرنا یہ مصلحت کی بنا پر ہے، یہ کوئی امر واجب یا فرض نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ تھا 8 مرتبہ دھونا اور مٹی کے ساتھ صاف کرنا یہ دونوں واجب ہیں۔ جی باب الوضوء بصور الکلب۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات اولاهن بالتراب
کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ الفاظ کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا یہ ہے کہ جب کتا اس برتن میں منہ ڈال لے اور جھوٹا کر لے تو پاک ہونا یہ ہے 7 مرتبہ برتن دھویا جاوے گا، پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرنا ہو۔ قال ابو داود وکذلک قال ایوب، یہی مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، 7 مرتبہ دھونا امر تعبدی ہے خلاف قیاس، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ برتن کو صاف کرنا بھی واجب ہے۔ قال ابو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان تحويل وبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعه، اور اس حدیث کو انہوں نے مرفوعا نقل نہیں کیا۔ اذا بلغ الحر غسل مرتن، کہ جب بلی منہ ڈال لے تو غسل مرتن تو 1 مرتبہ برتن کو دھویا جائے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ القلب في الاناء، جب برتن میں کتا منہ ڈالے فاغسلوه 7 مرات السابع بالتراب، 7 مرات کہ فرمایا کہ تم برتن کو 7 مرتبہ دھوو، السابعات بالتراب 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ قال ابو داود، یہی مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ قال ابو داود واما ابو صالح ابو رزین والاعرج وثابت الاحنف وحمام بن منبه وابو السدي عبد الرحمن رواه عن ابي هريره ولم يذكر التراب۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو التياح عن مترف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عنایت فرما دی، اجازت دے دی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب کیا ہے ان لوگوں کا اور کتوں کا تعلق۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے اور مال مویشوں کی حفاظت کے لیے جو کتے پالے جاتے ہیں ان کی اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالے فاغسلوا 7 مرار والثامنة اعفروه بالتراب، آپ نے فرمایا کہ 7 مرتبہ برتن کو دھوو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے اس کو صاف کرو۔ یہ مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ قال ابو داود وہکذا قال ابن المغفل، اس میں مذاہب آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا استحباب پر محمول ہے، اور وہ روایات بھی موجود ہیں جس میں کتے کے جھوٹے والے برتن کو 3 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر ہے، جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور یہ استحباب پر محمول ہے، اور 8ویں مرتبہ اس برتن کو مٹی صاف کرنا یہ بھی جائز ہے۔ باب سور الحرہ، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن قبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا بنت اخي، فقلت نعم، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات۔ بلی کا جھوٹا، نجاست کے بعد بلی اگر نجس چیز کھانے کے بعد فوراً پانی میں منہ ڈالے تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اب وضو کرنا جائز نہیں بلکہ تیمم کرنا ضروری ہوگا اگر پانی موجود نہیں۔ اگر کچھ وقفے کے بعد یعنی نجاست یا بلی نے چوہے کا شکار نہیں کیا اور کچھ وقفہ ہو گیا،
اس کے بعد پانی میں منہ ڈالے تو اس پانی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ و امام ابو یوسف کا مسلک یہی ہے، اگر کچھ وقفے کے بعد بلی پانی میں منہ ڈالے تو اس پانی کا حکم طہارت کا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مسلک یہ ہے، اس پانی کا حکم مکروہ تنزیہی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت کبشہ بنت کعب یہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ کے ہاں خادم تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ وہ تشریف لائے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی بھرا تو اتنے میں ایک بلی آتی ہے اور اس نے اس برتن سے پانی پیا، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ نے بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا تاکہ وہ پانی پی سکے، اور اس نے پانی پی لیا۔ حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ میں خود اس واقعے کو دیکھ رہی تھی تو فرمایا حضرت ابو قتادہ نے، کیا تو تعجب کر رہی ہے اے میرے بھائی کی بیٹی، اے میری بھتیجی؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بلی یہ نجس نہیں ہے، اس کا جھوٹا اور اس کا سور وہ نجس نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں بار بار چکر لگانے والوں میں سے ہے، چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے، اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کا مطلب یہی ہے کہ سور الحرہ وہ طہارت کا حکم ہے، جبکہ جمہور امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور مختار اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ سور الکلبہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف انہوں نے بھیجا ایک ہریسہ یعنی ایک کھانا پیش کیا، تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس برتن کو رکھ دوں، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس بلی نے اس برتن میں سے یعنی کہ وہ ہریسہ نما جو کھانا موجود تھا وہ کھانے لگی، تو جب وہ فلما انصرفت اکلت من حیث اکلت الہرہ، وہ چلی گئی وہ بلی، تو حضرت عائشہ نے وہاں سے جہاں سے بلی نے کھایا تھا منہ لگا کر کھانا شروع کر دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ کا فرمان ہے کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، بے شک یہ تمہارے گھروں میں بار بار طواف کرنے والے جانوروں میں سے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ نے سور الحرہ سے بلی کے جھوٹے بچے ہوئے پانی سے خود وضو فرمایا۔ اس ترجمہ الباب میں امام ابو داود دو احادیث ذکر کیے ہیں، یہ دونوں احادیث ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے کہ جس میں صراحت ہے کہ سور الحرہ طاہر ہے، پاک ہے، کوئی کراہت موجود نہیں۔ اس کے جواب، پہلی دلیل کا جواب نمبر 1 یہ ہے احناف کی طرف سے کہ بلی کے سامنے حضرت قتادہ کا وضو والا برتن جھکا دینا ان کا یہ اپنا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے، یا کسی صحابی کا خلفاء راشدین کے بعد یہ انفرادی عمل قابل حجت نہیں ہوا کرتا۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی فعل ہے، اس میں جو کہ ذاتی فعل انفرادی عمل یہ قابل حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا جواب پہلی حدیث اور دلیل کا یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ فرمایا انہا لیست بنجس، اس میں 2 احتمال موجود ہیں۔ پہلا ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں، ایک یہ معنی ہوگا، یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ بلی کا بدن کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ ہم دونوں احتمالات کے قائل ہیں، پہلے احتمال میں نجاست کی نفی ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ بلی کا جھوٹا وہ نجس نہیں ہے، اور اس کی کراہت دوسری احادیث سے آ رہی ہے۔ اگر دوسرا احتمال لیا جائے کہ کپڑوں کے ساتھ مس کرنے کے اعتبار سے نجس نہیں، تو اس میں جھوٹے کا
جھوٹے پانی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اس احتمال کے بھی ہم قائل ہیں کہ بلی کا بدن کپڑوں کو مس کر جائے یا ہاتھ لگ جائے تو یہ نجس نہیں۔ تو بہرحال اس سے پانی کا نجس ہونا، یہ امام ابو حنیفہ پانی کا نجس نہ ہونا، خود احناف اس کے قائل ہیں، نجس نہیں، اس کے احناف بھی قائل ہیں۔ دوسری جو دلیل تھی ترجمۃ الباب کے ذیل میں حدیث ہے، تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں، یہ اس زمانے کا واقعہ جس زمانے میں نماز میں اشارہ کرنا جائز تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز میں اشارہ کیا کہ برتن رکھ دو۔ یہ زمانہ تنگی کا زمانہ تھا، ممکن ہے حضرت عائشہ کے پاس کھانے کے لیے یہی دلیا موجود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے موجود نہ ہو، تو بوجہ مجبوری ایسی چیز کا کھانا قابل استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سور ہرہ بالکل پاک ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سور الہرہ بالکل ہی پاک ہے۔ اور دوسرا جواب کہ جس کی سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس سند میں محدثین نے کلام کیا ہے، گویا کہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اور سند کے اعتبار سے جو حدیث ضعیف ہو قابل احتجاج و حجت نہیں، اور سند کے اعتبار سے وہ حدیث قوی ہے جس میں ولوغ ہرہ کے بعد برتن کو دھونے کا ذکر آیا، اور وہ پچھلے ترجمۃ الباب میں آپ نے پڑھا کہ بلی کا جھوٹا اگر وہ منہ مار لے تو غسل مرتن، تو برتن کو ایک مرتبہ دھویا جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور الہرہ وہ بالکل طاہر اور پاک نہیں ہے۔ بہرحال احناف کے دلائل آپ کے سامنے آتے ہیں۔ حدیث میں ولوغ ہرہ کے بعد برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور ہرہ بالکل پاک نہیں ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ سور ہرہ بالکل پاک نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال اس کے نجس ہونے کے احناف بھی قائل نہیں ہے کہ سور الہرہ بالکل نجس اور ناپاک ہو، بلکہ اس کی کراہت کے قائل ہیں۔ کراہت تنزیہی ہے، بوقت مجبوری اس کے سور سے وضو کرنا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو نقل فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے خود دیکھا ہے۔ باب الوضوء بفضل طہور المرأة، یہ وضو ہے عورت کے استعمال کیے ہوئے پانی سے وضو کرنے کے بیان میں۔ بفضل طہورہ، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مرد کا جھوٹا، مرد استعمال کرے 1، اور دوسرا عورت کا جھوٹا، عورت استعمال کرے 2، نمبر 3 مرد کا جھوٹا عورت استعمال کرے، اور نمبر 4 عورت کا جھوٹا مرد استعمال کرے۔ بہرحال اس باب میں جھوٹے سے مراد منہ کا جھوٹا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کا جھوٹا مراد ہے، یعنی کہ وہ پانی جو ایک مرتبہ عورت استعمال کرے، آیا وہ مرد کے لیے جائز ہے اس سے وضو کرنا یا ناجائز؟ اس بارے میں اس مسئلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت اگر اکٹھے وضو یا غسل والے برتن میں ہاتھ ڈالیں اور اکٹھے ہی وضو یا غسل کریں تو یہ جائز ہے۔ ایک صورت مختلف ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کا استعمال کیا پانی عورت کے حق میں، یا عورت کا استعمال کیا پانی مرد کے حق میں، بعد از استعمال کیسا ہے، یہ صورت مختلف ہی ہے۔ دوبارہ سماعت کر لیں کہ یہ صورت ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے کہ مرد عورت اکٹھے وضو یا غسل کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالیں تو وضو اور غسل جائز ہے۔ ہاں، یہ صورت مختلف ہی ہے، وہ یہ کہ مرد کا استعمال کیا پانی عورت کے حق میں یا عورت کے استعمال کیا پانی مرد کے حق میں، بعد از استعمال کیسا ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے
کہ یہ صورت جائز نہیں، یعنی دوسرے کے لیے پہلے کا استعمال کیا پانی وضو کے لیے درست نہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے ان کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث وہ باب النہی عن ذالک والی جو ترجمۃ الباب ہے اس کے ذیل میں جو احادیث آ رہی ہیں یہ امام احمد بن حنبل کا مستدل اور احادیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے استعمال کیے پانی کا استعمال کرنے سے منع فرمایا اور مرد کو عورت کے استعمال کیے پانی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مستدل احادیث ہے جو امام ابو داود نے ترجمۃ الباب باب النہی عن ذالک کے ضمن میں احادیث ذکر کی۔ بہرحال یہ احادیث جو باب الوضوء بفضل طہور المرأة کے ذیل میں ہے، یہ احادیث ائمہ ثلاثہ کا مستدل احادیث ہے کہ جو ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں پھر وہ ترجمۃ الباب دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان۔ یہ وہ صورت متفق علیہ ہے کہ دونوں ایک برتن سے ایک وقت میں وضو یا غسل کریں تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم حالت جنابت میں تھے۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذة عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، کہ ایک ہی برتن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ نہیں حضرت ام صبیہ، بعد نے کہا ہے کہ یہ ام صبیہ یہ خولہ بنت قیس ہیں۔ جی یہ فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وضو میں ایک ہی برتن میں آگے پیچھے استعمال ہوا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع تحويل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجل والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی برتن سے اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی مستدل ہے ائمہ ثلاثہ کے کہ ان کے نزدیک استعمال کرنا ایک دوسرے کے پانی کا یہ استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت اور قباحت موجود نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے دلائل مستدل ہیں ائمہ ثلاثہ کے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ دوبارہ سننے کہ فرماتی اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں وضو کر رہی تھی، کبھی میرے ہاتھ پہلے برتن میں جاتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ برتن میں جاتے، گویا ہم ایک دوسرے کا استعمال کیا پانی استعمال کر رہے تھے۔ اور حاشیے میں یہ بین السطور لکھا ہوا ہے کہ لعلہ کان قبل الحجاب، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجاب سے پہلے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا، ہم اپنے ہاتھ برتن میں ڈالا کرتے تھے۔ جی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ عورت کے استعمال شدہ پانی مرد کے لیے اور مرد کے استعمال شدہ پانی عورت کے لیے وضو کے اعتبار سے درست ہے، جائز ہے۔ ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے اگر ہاتھ لگنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے تو مرد کا مرد کے حق میں بھی اور عورت کا عورت کے حق میں بھی ناپاک کیوں نہیں ہوتا؟
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ لگنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. سمجھائیے. تو باب النہی عن ذالک، وہ روایات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے استعمال کیا پانی مرد کو منع فرمایا اور مرد کے استعمال کیا پانی عورت کے لیے منع فرمایا. باب النہی عن ذالک. ان احادیث کا جواب پہلے سماعت کر لیں. یہ حدیث یا تو منسوخ ہے، ناسخ وہ روایات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات یکے بعد دیگر ایک دوسرے کا بچا پانی وضو یا غسل میں استعمال کرتے ہیں، وہ احادیث ناسخ ہوں گی، یہ منسوخ ہے. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پانی کی طہارت اور عدم طہارت پر معمول نہیں ہے، بلکہ یہ اجنبی لوگوں پر معمول ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے گندے قسم کے خیالات ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو باب زنا سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ ان احادیث کا مفہوم ہے جو ائمہ ثلاثہ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله تحويل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه ابو هريرة، کہ میں نے ایک شخص کہ جس کا نام ذکر نہیں کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے 4 سنین 4 سال، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. یہاں سے ہی جو تشریح اور تعویل ہے وہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورت کے اور یا نامحرم مرد کے استعمال کیے پانی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور یہ منع فرمانا نہ یہ تنزیہی پر محمول ہے نہ یہ تحریمی پر محمول نہیں ہے. اور منع فرمانا اس لیے تھا تاکہ وساوس سے بچا جا سکے. اس کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کہ یہ اس فلاں شخص نے جو یہ پانی استعمال کیا، اس سے یعنی یہ بے پردگی کا بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ان تغتسل المرأة منع فرمایا کہ عورت مرد کے بچے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے بچے پانی سے غسل کرے. زیادہ مسدد ولیغترفا جمیعا، اور اکٹھے چلو بھریں، یہ بھی منع فرمایا. یہ مسدد کی روایت میں زیادہ ہے. وہ بھی قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حابب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے استعمال کیے وضو والے پانی بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا. اگلا ترجمہ الباب ہے باب الوضوء بماء البحر. سمندر کا پانی یہ حلال ہے، پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، اس حوالے سے اس کا بیان، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا بیان. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة. حضرت مغیرہ بن ابی بردہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے سنا، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور یہ کہا، یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، کیا ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی پینے کے لیے بہت تھوڑا ہم اٹھا کر لے جاتے، ہم اپنے ساتھ پانی کی قلیل مقدار لے جاتے ہیں. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِعَطِشْنَا، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیا کریں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو صحابہ نے سوال اس لیے کیا کہ وہ سمندر کے پانی کو مطہر نہ سمجھ رہے تھے. اشکال ہو رہا تھا کہ سمندر کا پانی آیا مطہر ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. طاہر تو ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں، لیکن مطہر بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے سوال کیا. ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں. آپ نے فرمایا
هو الطهور ماؤه الحل میتته کہ سمندر کا پانی پاک ہے، مطہر کے معنی میں ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی مردار سے مراد اس مچھلی حلال ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیں اچھی طرح۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔